बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दिलों का हाल बखूबी जानता है। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। प्यारे लिसनर्स, आज मैं आपके लिए डाइन का छठा हिस्सा पेश खिदमत करने जा रही हूँ। तो लिसनर्स, चले चलते हैं कहानी की तरफ। बंसीराज तो चकमा बस्ती जा चुका था। अब शिवचरण को एक कामयाब सफर करना था जिसके लिए इसने बंदोबस्त कर लिया था। वो रसिया से भी होशियार था, जानता था कि रसिया हजारों चालाकों से ज्यादा चालाक है और कोई भी ऐसा अमल कर सकता है जिससे शिवचरण को नुकसान पहुंचे। बंसीराज तो बस्ती जा ही चुके थे। आखिरकार शिवचरण भी इस हसीन नागन को लेकर चकमा बस्ती पहुंच गया और यहाँ बंसीराज ने इसका शानदार इस्तकबाल किया। इसमें कोई शक नहीं कि बंसीराज को हर तरह की आसानियां हासिल थी और अपनी इस हवेली में वो काले खेल खेल रहा था। लेकिन इसके बावजूद बहरहाल कौशल्या इसकी बीवी थी, किरणराज बेटा था और जवानी की सरहदों में दाखिल हो चुका था। चनाचे थोड़ी बहुत देखभाल रखना पड़ती थी। एक रात मेहमान लड़कियां तो यहाँ आती थीं और मुस्तकबिल इनके अपने हाथ में होता था। बंसीराज की शैतानियत को खामोशी से बर्दाश्त कर लेने का मतलब जिंदगी था और अगर कभी कोई इससे इनकार करती तो खामोशी से न जाने कहाँ गायब हो जाती। इस सिलसिले में तेजुबान अब बंसीराज का दस्ते राज था, लेकिन चूंकि रत्ना को खास तौर पर यहाँ रखना था और इसके लिए एक लंबी प्लानिंग करना थी, इसलिए शिवचरण ही को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई। और बंसीराज ने कहा, शिवचरण, इसे आसमानों से भी छुपा कर रखो। अगर कोई देख लो तो ये कहो कि तुम्हारी भतीजी है, लावारिस हो गई है, तुम्हारे सिवा इसका संसार में कोई नहीं है, चनाचे तुम इसे अपने पास ही रखोगे। बड़ी होशियारी से काम करना है। आप चिंता ना करें महाराज, बस ये बताइए कि रसिया के बारे में कोई खबर है? क्यों, रसिया का क्या करोगे? कुछ नहीं महाराज, मैं तो रसिया का कुछ नहीं करूंगा, लेकिन रसिया जरूर हमारे खिलाफ कुछ सोच रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि उसका कोई दाव ना चलने पाए। खैर, वो भी चमार की औलाद है और मुझसे ज्यादा इसे और कोई नहीं जानता। जितने दाव पेच खेलेगा मैं इसका मुकाबला करूंगा। बहरहाल तुम फल पकने दो। ये तो अमृत जल लग गया है हमारे हाथ, इस अमृत को पी कर तो हम अमर हो जाएंगे शिवचरण, लेकिन शर्त यही है कि इसके लिए तुम हमारा साथ दो। जो हुक्म महाराज, शिवचरण ने गर्दन हिलाते हुए कहा और फिर रत्ना को शिवचरण के घर मुंतकिल कर दिया गया जो हवेली के अकबी हिस्से में बना हुआ था। शिवचरण को हर तरह की आसाइश हासिल हो गई। सबसे बड़ी बात यह कि बंसीराज ने वादे के मुताबिक वो बाग इसके हवाले कर दिया जो सोने का बाग था। आमों से लदे हुए दरख्त बड़ी अहमियत के हामिल थे और इससे बड़ी जबरदस्त आमदनी होती थी। ये सब कुछ इसे हासिल हो गया था और शिवचरण अपनी चालाकी पर नाज करने लगा, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। जाहिर है इसे क्यों ना इज्जत मिलती। चनाचे रत्ना राजकुमारियों की तरह यहाँ परवरिश पाने लगी। बढ़ती उम्र और अकेलापन सोचने के लिए काफी मौका था और बड़ी उमदगी के साथ वो जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन अब इसकी कैफियत बदलती जा रही थी और इसके जहन में सोचे बेदार हो रही थी। खास तौर से चकमा बस्ती आने के बाद यह ख्याल इसके दिल में पैदा हो रहा था कि यही वो आबादी है जहाँ वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो सोचती थी कि अब आगे क्या होगा। शिवचरण चचा बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन इसके बावजूद ना जाने क्यों इसे एक अजीब सा एहसास रहता, तन्हाई का एहसास। ये एहसास कि इसका अपना कोई भी नहीं है। शिवचरण चचा के घर वाले भी इसके साथ नहीं रहते थे। एक दिन इसने पूछ ही लिया, चचा जी आपका और कोई नहीं है? शिवचरण चौंक पड़ा, पहले इसे देखता रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, क्यों नहीं बिटिया, तू है ना मेरे अलावा? हाँ है, मगर यहाँ नहीं रहते। क्यों शिवचरण चचा? इसलिए कि ये जगह बाल बच्चों के साथ रहने के काबिल नहीं। शिवचरण के मुंह से सच बात निकल गई। बाल बच्चों के साथ रहने के काबिल नहीं? मगर यहाँ तो बहुत से बाल बच्चे रहते हैं। रत्ना अब इस कदर मासूम नहीं रही थी। रहती तो हैं, पर वो बस क्या बताऊं तुझे, सब ठीक है, मतलब ये कि कभी इन्हें भी जाकर ले आएंगे। बता तो दिया है मैंने इन्हें तेरे बारे में कि मेरी एक सुंदर सी भतीजी मेरे साथ रहती है। शिवचरण पहले तो बौखला गया था, फिर बात बराबर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन रत्ना मुतमईन नहीं हो सकी। वो महसूस कर रही थी कि कोई ऐसी बात है जो इसकी समझ में नहीं आई। बहरहाल वक्त मजीद कुछ आगे बढ़ा। फिर एक दिन रत्ना हवेली के अकबी हिस्से में बने हुए पार्क में घूम रही थी। ये छोटा सा बाग हवेली के अकबी हिस्से के अहाते के साथ था। यहाँ कुछ दरख्त लगे हुए थे, घास भी उगी हुई थी और इस वक्त इस घास पर कोई मौजूद था। रत्ना ने इसे दूर से देखा। एक नौ उम्र लड़का था, लेकिन बेहद खूबसूरत। जवानी आ रही थी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जवानी के वजन से बोझल हो रहा था। वो रत्ना के ख्याल में आया कि इससे जरा सी मालूमात हासिल करे।
चुनाचे इसने शी शी करके लड़के को आवाज दी। लड़का हैरत से इधर उधर देखने लगा। फिर इसकी नजर रत्ना पर पड़ी और वो एकदम चौंक कर सीधा हो गया। इसकी हैरान निगाहें रत्ना का जायजा ले रही थीं। रत्ना को भी बहुत अच्छा महसूस हुआ। बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, शफाफ चेहरा, हल्की हल्की मूछें जो अपनी कोपलों की तरह उग रही थीं, खूबसूरत तराशुदा होंठ, चौड़ा सीना, पतली कमर, बड़ी अच्छी शख्सियत का मालिक था। रत्ना की आंखों में पसंदीदगी के आसार उभर आए। फितरत खुद इंसान की रहनुमाई करती है। रत्ना कुछ कदम आगे बढ़ी तो वो एकदम संभल गया। फिर वो भी हैरान हैरान सा चलता हुआ रत्ना के पास पहुंच गया और इससे पहले कि रत्ना इससे खुद सवाल करती, लड़के के मुंह से आवाज निकली, कौन हो तुम? वाह, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती थी। रत्ना मुस्कुराकर बोली और नौजवान लड़का इसकी मुस्कुराहट में खो गया। कुछ लम्हों तक इसने कोई सवाल ना किया। फिर रत्ना बोली, कहाँ चले गए? कहीं नहीं, कहीं नहीं। नौजवान ने अपने आप को एकदम संभाल लिया। फिर बोला, सवाल पहले मैंने किया है, जवाब तुम दो। मेरा नाम रत्ना है, यहाँ सामने वाले घर में रहती हूँ। उस घर में? हाँ, मगर कब से? ज्यादा अरसा नहीं हुआ। शिवचरण चचा को जानते हो ना? इनकी भतीजी हूँ मैं। ओ अच्छा, कमाल है। शिवचरण चचा ने मुझे तो बताया ही नहीं कि वो अपनी भतीजी को साथ यहाँ लेकर आए हैं। रत्ना है ना तुम्हारा नाम? हाँ, मेरा नाम रत्ना है। मेरा नाम किरण राज है। बड़ा अच्छा नाम है। मैं बंसीराज का बेटा हूँ। मैं तो नहीं जानती, कौन बंसीराज? तुम्हें पता नहीं? वो मेरे पिता हैं। वो इस हवेली के मालिक हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम इस हवेली के मालिक हो, यानी हमारे भी मालिक हुए तुम। तब तो तुमको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। रत्ना ने दोनों हाथ जोड़ दिए और ना जाने क्या हुआ, करणराज बेख्तियार हो गया। इसने रत्ना की दोनों कलाइयां पकड़ ली और बोला, नहीं, ऐसे नहीं, तुम माफ करना, माफ करना। वो एकदम पीछे हट गया, लेकिन रत्ना मुस्कुराती निगाहों से इसे देख रही थी। आज पहली बार इसके दिल में ये एहसास जागा था कि वो खूबसूरत है और कोई इसे भी देखकर इस तरह बेखवास हो सकता है। वो कहने लगी, बैठो, मगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो मुझे मार देगा, यही ना? अरे नहीं, ये बात नहीं। चलो ठीक है, आओ बैठते हैं इस दरख्त के पीछे। इसका तना काफ़ी चौड़ा है और हमें वहाँ कोई नहीं देख सकेगा। दरख्त के चौड़े तने अगर दो प्रेमियों के राजदार बन जाएं तो प्रेम कहानियाँ बड़ी जल्दी परवान चढ़ती हैं। और ये प्रेम कहानी परवान चढ़ने लगी। बड़ी होशियारी के साथ किरणराज छुप छुप कर रत्ना के पास आने लगा। यह देखकर इस वक्त शिवचरण कहाँ मौजूद है और बाकी कोई इसकी तलाश में यहाँ आ सकेगा या नहीं। रत्ना मोहब्बत के खेल से वाकिफ हो गई और इस वाकफियत ने इसके हसीन वजूद को और दिलकश बना दिया। इधर कभी कभी बंसीराज भी इसे देखने के लिए आ जाते थे। शिवचरण से बातें होती थीं। बंसीराज ने एक दिन हंस कर कहा, शिवचरण, हमने इतना अरसा शायद अपने आप पर जवानी आने का इंतजार भी नहीं किया था जितना हम रत्ना के लिए कर रहे हैं। महाराज, पके फल ज्यादा मीठे होते हैं, थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। ठीक है, लेकिन जब भी इसे देखते हैं दिल में एक अजीब सा तूफान जाग उठता है। तो फिर आपकी मर्जी है महाराज, वैसे फल तो तैयार है, आप देख लीजिए। बंसीराज किसी सोच में डूब गया। फिर बोला, ऐसा करते हैं शिवचरण कि आज हम इसके पास हैं, देखते हैं इसका अपना अंदाज क्या होता है। महाराज, आप तो पुराने शिकारी हैं, भला इस शिकार की क्या ही हैसियत है इन शिकारियों के सामने जिन्हें आप हड़प कर चुके हैं। बंसीराज हंसने लगा। फिर इसने कहा, मगर शेर कुछ बुरा हो गया है शिवचरण। न जाने क्यों इस लड़की के सामने जाते हुए हमें थोड़ा खौफ महसूस होता है। बहुत से एहसासात दिल में आ जाते हैं। हमारी पसंद तो इसकी माँ थी, मगर देखो क्या सोचा था और क्या हो गया। बात एक ही है महाराज, माँ न सही बेटी सही, शैतान का दोस्त भी शैतान ही था। बहरहाल इस वक्त बंसीराज छुपते छुपाते चल पड़े। शिवचरण ने पहले ही मंसूबाबंदी कर ली थी। चुनाचे थोड़ी देर के बाद वो पुरानी हवेली के अक्पी हिस्से से अंदर दाखिल हो गए। एक कमरे में रोशनी थी। शिवचरण ने कह दिया था कि वो रोशनी जलाकर इंतजाम कर देगा। चुनाचे बंसीराज दिल में बहुत से मंसूबे बनाते हुए आखिरकार इस रोशन कमरे के पास पहुंच गए, लेकिन अंदर से बातें करने की आवाजें आ रही थी। ये आवाजें सुनकर वो हैरान रह गए। उन्होंने एक ऐसी जगह तलाश की जहां से देख सकते, और अंदर उन्होंने जो देखा, इसे देखकर उनका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इनका बेटा किरणराज रत्ना के पास मौजूद था और दोनों जिस अंदाज में बैठे हुए थे, इससे एहसास होता था कि दोनों के दरमियान गहरा राब्ता है। बंसीराज बुखला कर रह गए। फिर वो गुस्से के तूफान में गिर गए। इनका सारा बदन आग की तरह फूंकने लगा और इस आग में जलते हुए वो वहां से बाहर आ गए। अपने महसूस कमरे में पहुंचने के बाद वो सर पकड़कर बैठ गए। ये शिवचरण का काम है या कोई और बात है? क्या बात है? किरणराज और इस लड़की के दरमियान ऐसी गहरी दोस्ती कैसे हो गई? शिवचरण को इस बात का पता क्यों न चला? बहुत से सवालात इनके
دل میں آئے اور وہ جلس کر راکھ ہوتے چلے گئے۔ ایسا نہیں ہونے دوں گا میں، ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گا۔ وہ لڑکی میری پسند ہے، بڑی مشکل سے حاصل کی ہے کرن راج، لیکن یہ بھی جوان ہو گیا ہے۔ بڑی بری رات گزری تھی ان کی یہ۔ دوسری صبح شیو چرن مسکراتا ہوا ان کے پاس پہنچا، لیکن بنسی رائے یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ شیو چرن کو اپنی طرف سے کچھ نہیں بتائیں گے، بلکہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ شیو چرن ان سے ڈبل کھیل تو نہیں کھیل رہا۔ شیو چرن نے کہا، کہیے مہاراج، مبارکباد دوں آپ کو۔ تم بتاؤ شیو چرن، ہمیں مبارکباد ملنی چاہیے کہ نہیں؟ ملنی تو چاہیے مہاراج، لیکن ابھی میں نے اسے نہیں دیکھا، اس سے مل لوں تو پتہ چلے گا کہ مہاراج نے کیا کام دکھایا ہے۔ کب سے نہیں ملے اس سے؟ رات ہی کو چلا گیا تھا مہاراج، سارا منصوبہ مکمل کرنے کے بعد رات کو وہاں سے چلا گیا تھا، روشنی کر دی تھی میں نے، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی۔ اب بتاؤ شیو چرن، اس لڑکی کے انداز سے ہمیں اس بات کا احساس ہوا ہے کہ وہاں کوئی اور بھی اس سے ملتا رہتا ہے۔ مہاراج کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کون سی بات سے آپ کو اندازہ ہوا؟ بس سمجھ لو شیو چرن، ہمیں پورا یقین ہے کہ کوئی اس کے پاس آتا ہے، مگر کون، یہی تو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ ایک بات بتائیے مہاراج۔ ہاں پوچھو۔ کیا آپ اس کے قریب نہیں گئے؟ نہیں، ہم اس کے قریب پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئے، وہاں کوئی اور تھا۔ ہیں؟ کون تھا وہاں؟ شیو چرن، اس کا پتہ چلانا پڑے گا۔ مہاراج ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس کا گناہ گار شیو چرن ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ میری ہی کمی ہے کہ میں نے اس کی صحیح دیکھ بھال نہیں کی۔ ہے تو یہی بات شیو چرن، لیکن بہرحال تم میرے دوست ہو، ہم ہر حال میں تم سے رعایت کریں گے، چاہے تمہاری وجہ سے ہمیں کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ پہنچ گیا ہو۔ مہاراج اور کوئی بات نہیں کہوں گا آپ سے، بس ایک بات کہوں گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سوا اگر کوئی اور یہ بات کہتا تو بھگوان کی سوگند جیون بھر نہ مانتا اس بات کو، مگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بات صحیح ہے، اور اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس میں ذمہ داری میں ہی قبول کروں گا، پوری۔ کیا سمجھے آپ مہاراج؟ ٹھیک ہے، بتاؤں گا میں تمہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، اپنے طور پر اندازہ لگانے کی کوشش کرنا۔ جہاں تک میرا خیال ہے جو کوئی بھی اس سے ملتا ہے رات کو ہی ملتا ہے، کیوں نہ آج رات میں اور تم دونوں اسے دیکھیں؟ ٹھیک ہے مہاراج۔ اس کے بعد بنسی راج نے اپنی بیوی شکنتلا سے رابطہ قائم کیا۔ کوشل، کرن راج کی کتنی عمر ہو گئی ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ کیا وہ جوان ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بچہ ہے ابھی وہ، کیا ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے؟ کوشلیہ نے شوہر کو دیکھا اور ہنس پڑی، پھر بولی، خیر شادی کی جا سکتی ہے اس کی، پر ایسی جلدی بھی کیا پڑی ہے آپ کو؟ میرا مطلب ہے شادی کے قابل ہو گیا ہے وہ، لو اب اتنا بھی بچہ نہیں ہے بھگوان کی دیا سے۔ مگر یہ آپ کو سوجی کیا اس کی شادی کرنے کی؟ نہیں، سوچ رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ کسی جال میں پھنس جائے، اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ کیسے جال میں؟ کسی سندری کے جال میں۔ ہاں، یہ عمر ایسی کچی ہوتی ہے، سوچنا تو چاہیے ابھی سے اس کے بارے میں، لیکن ابھی شادی ٹھیک نہیں رہے گی، پھر بھی آپ جیسا مناسب سمجھے۔ بنسی راج خاموش ہو گیا، اس کے دل میں تو آگ سلگ رہی تھی، ادھر وہ اپنی ہوس کی آگ میں سلگ رہا تھا، ادھر رتنا اور کرن راج کا رومانس چل رہا تھا۔ کرن راج رتنا کا دیوانہ ہو گیا تھا اور رتنا بھی اسے پسند کرنے لگی تھی، اس کے جذبات بھی جوان ہو چکے تھے۔ لیکن اس شام جبکہ شیو چرن اس کے پاس موجود نہیں تھا اور وہ تنہا بیٹھی آنکھیں بند کیے گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک ہی اس کے اندر کھڑکی سی کھل گئی، دماغ کی اس کھڑکی سے خون کی سرخ دھار بہنے لگی اور یہ سرخ دھار اس کے چاروں طرف پھیل گئی، خون کا سمندر۔ اس کی آنکھیں گہری سرخ ہو گئی تھی، چہرہ تمتمانے لگا، ہونٹوں پر ایک عجیب سی پیاس جاگ اٹھی اور اس نے وحشت زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، آس پاس کچھ نہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور پچھلے باغ میں آ گئی، باغ میں پرندے چہچہا رہے تھے، اس کی پیاس بڑھتی جا رہی تھی اور اس کی وحشت زدہ نگاہیں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک فاختہ دیکھی جو درخت کی ایک نچلی شاخ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ایک خیال ابھرا اور وہ دبے دبے قدموں سے درخت کے عقبی حصے تک پہنچ گئی۔ فاختہ معصومیت سے بیٹھی شاید اپنے نر کا انتظار کر رہی تھی، نر تو نہ آیا۔ اچانک ہی عقب سے ایک ہاتھ آیا اور اس نے فاختہ کو دبوچ لیا، یہ رتنا ہی کا ہاتھ تھا اور فاختہ اس کے پنجے میں پھڑپڑا رہی تھی۔ رتنا نے اسے قریب کر کے دیکھا، اس کی چونچ پکڑ کر گردن موڑ دی اور اس کے بعد اس کی گردن میں اپنے دانت پوست کر دیے، خون کے کچھ قطرے اس کے وجود کو سیراب کر گئے۔ اس نے فاتحہ کے پر نوچ کر پھینکے اور اسے جانوری کی طرح چبا چبا کر کھانے لگی۔ بس خوش قسمتی تھی اس حویلی کے رہنے والوں یا ملازموں کی کہ اس وقت کوئی ادھر نہیں آیا، ورنہ فاختہ کا یہ حشر دیکھ کر اور ایک خوبصورت لڑکی کا یہ روپ دیکھ کر دل کی حرکت ہی بند ہو جاتی۔ رتنا کی وحشت زدہ آنکھوں میں کسی بھیانک بیڑیے کی سی چمک تھی۔ فاختہ کی بساط ہی کیا تھی، اتنا معمولی سا کام کر کے اس کی پیاس اور بڑھ گئی اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔
درختوں پر پھڑپڑانے والے پرندوں نے اپنے ایک ساتھی پرندے کا یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ اس کے پار بکھرے پڑے ہوئے تھے اور رتنا نے اس کی ہڈیاں تک چبا ڈالی تھی، البتہ گردن بس ایک طرف پھینک دی۔ پھر وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب چل پڑی اور تھوڑی دیر کے بعد کمرے کے اندر پہنچ گئی، مگر وجود میں شدت کی پیاس اٹھ رہی تھی اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ وقت گزر رہا تھا اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے اپنے ذہن پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر رات ہو گئی۔ کرن راج تو اب روز ہی آتا تھا، چنانچہ ابھی وقت نہیں ہوا تھا کہ وہ آ گیا اور مسکراتا ہوا رتنا کے پاس پہنچ گیا۔ رتنا نے اسے دیکھا اور ایک عجیب سی کیفیت اس کے دل میں نمودار ہوگی۔ آج تک کرن راج نے ایک حد سے آگے قدم نہیں بڑھایا تھا، نہ ہی رتنا نے کبھی اس کی پذیرائی کی تھی۔ اس کے دل میں بھی کرن راج کے لیے ایک انسیت، ایک محبت سی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ کرن راج کو میٹھی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس وقت اس کی میٹھی نگاہیں کرن راج کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ یہ میٹھی نگاہیں اس کے چہرے سے پھسل کر اس کی گردن تک آئیں۔ کرن راج کا سفید رنگ گردن سے دوڑنے والی رگوں سے خون چھلک رہا تھا۔ رتنا کے ہونٹوں پر ایک نشہ آلود مسکراہٹ پھیل گئی۔ رتنا کیسی ہو؟ کرن راج نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ بس تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے اچھی بات میرے لیے سنسار میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ رتنا، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہمارا بنے گا کیا؟ نہیں سوچا۔ سوچوں گی۔ ویسے رتنا، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اب ماتا پتا جی سے یہ بات کہہ دینی چاہیے کہ میں تم سے پریم کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہہ دینا۔ آؤ ادھر آؤ۔ رتنا کی نشے میں ڈوبی آواز ابھری۔ کیا بات ہے؟ آج کچھ زیادہ محبت نہیں آ رہی ہم پر؟ ہاں آ رہی ہے، رتنا نے کہا۔ تب تو ہمارے باغ جاگ اٹھیں گے۔ جاگ اٹھیں گے کیا؟ جاگ اٹھے ہیں۔ رتنا نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کرن راج کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے رتنا کی نشہ آلود آنکھوں کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں جو کیفیت نظر آ رہی تھی، اس کا اندازہ کرن راج کو ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحات رتنا کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ رتنا، کیا بات ہے؟ کرن کی مدھم آواز ابھری۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے خود بھی معلوم نہیں، رتنا بدستور لڑکھڑائے ہوئے لہجے میں بولی۔ کرن راج کا سانس تیز چلنے لگا تھا۔ رتنا کی اتنی قربت اس کے لیے بڑی عجیب کیفیت کا باعث تھی۔ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن وہ بہت ہی اچھے کردار کا مالک تھا۔ زندگی میں آج تک کسی ایسی برائی کی طرف قدم نہیں بڑھائے تھے جو دلوں کے دکھن کا باعث ہوتی اور انسان ضمیر کا مجرم بن جاتا، لیکن اس وقت رتنا کی لڑکھڑائی ہوئی آواز اور اس کی اس قدر قربت کرن راج کی کنپٹیاں گرم کر رہی تھی اور اس کی سانس بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا، رتنا۔ رتنا نے اس کے دونوں بازو اپنے دونوں بازو کے درمیان میں لے لیے اور اسے بالکل قریب کر لیا۔ کرن راج کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں اور رتنا کے ہونٹ کھلنے لگے تھے۔ اس کی ہوسناک نگاہیں کرن کی گردن کی پھولی ہوئی رگ پر جمی ہوئی تھیں۔ کرن راج جذبات کی شدت کا شکار ہو چکا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی اور وہ رتنا کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر رہا تھا، لیکن اس وقت اس کی تمام جذباتی کیفیت ہوا ہو گئی جب اچانک ہی اسے اپنی گردن میں شدت سے درد کا احساس ہوا۔ وہ چونک کر آنکھیں کھولنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بازو رتنا کے بازو کی گرفت میں تھے۔ گردن کی تکلیف اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ وہ رتنا کے بازو میں مچلنے لگا، لیکن ایک قوی ہیکل نوجوان ہونے کے باوجود اس وقت وہ اپنے آپ کو رتنا کے بازو کی گرفت سے آزاد نہیں کرا سکا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے نرم و گوداز بازو اور پورے بدن کی جسامت پتھر کی چٹان کی مانند ہو گئی ہے اور وہ اس چٹان کو کسی طور ہلانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ رتنا کے اندر خون خوار کیفیت بیدار ہو گئی تھی۔ وہ گٹ گٹ کر کے کرن راج کا خون پی رہی تھی اور اس نے دانتوں کی پوری قوت سے اس کی گردن کو ادھیڑنا شروع کر دیا۔ کرن راج کی حلق سے چیخیں نکلنے لگی۔ ایک بار اس نے انتہائی محنت کر کے رتنا کو خود پر سے پرے دھکیلا تو رتنا کے بازو کی گرفت کھل گئی۔ کرن راج نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی تو رتنا ایک خوفناک ہراہٹ کے ساتھ پھر اس کے سینے پر چڑھ پڑی۔ اس بار اس نے کرن راج کی گردن کا نرخڑا اپنے دانتوں کی گرفت میں لے لیا اور کرن راج کی دونوں کلائیوں کو پکڑ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے دبا لیا۔ گردن کا نرخڑا رتنا کی گرفت میں تھا اور کرن راج کی سانسوں کی آمد و رفت ختم ہونے لگی تھی۔ اب اس کے اندر بے بسی نظر آنے لگی تھی۔ رتنا اس کا نرخا چبانے لگی اور چند ہی لمحوں کے اندر اندر کرن راج بے جان ہو گیا، کیونکہ نرخا ختم ہو جانے کی وجہ سے اس کی سانسوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ رتنا نے اب زیادہ سکون کے ساتھ کرن راج کے گوشت کو جگہ جگہ سے ادھیڑنا شروع کر دیا۔ اب اسے اپنے اس کام میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ سکون سے شکم سیر ہوتی رہی۔ ادھر مہاراج بنسی جذبات میں ڈوبے ہوئے رتنا کے پاس پہنچ گئے۔ اب وہ رتنا کے کمرے کے دروازے پر تھے، لیکن
کھلے ہوئے دروازے سے جا کر انہوں نے جو منظر دیکھا انہیں اس پر یقین نہیں آیا۔ رتنا کا پورا چہرہ خون میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ وحشیانہ انداز میں کرن راج کے پورے بدن کو بھنبوڑ رہی تھی۔ ایک لمحے تک تو بنسی راج مہاراج کو اس بات کا یقین ہی نہیں آیا کہ وہ رتنا کے کمرے میں آئے ہیں۔ یہ خوبصورت بلا اس وقت نہ جانے کیا چیز لگ رہی تھی۔ سرخ چہرہ اور سفید سفید دانت خون میں ڈوبے ہوئے تھے اور رتنا زمین صاف کر رہی تھی۔ بنسی راج کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ وہ دہشت سے آنکھیں پھاڑ کر رتنا کو دیکھنے لگا، پھر اس نے غور سے اس لاش کو دیکھا جسے یہ خون ہوا ڈائن بھنبوڑ رہی تھی، اور دوسرے ہی لمحے اس کے حلق سے ایک دہشت بھری چیخ نکلی۔ وہ حلق پھاڑ کر چیختا ہوا اندر پہنچا، کرن راج، میرا بیٹا، میرا بچہ، کرن راج، یہ کہہ کر وہ اندر داخل ہوا۔ رتنا نے اسے دیکھا اور اچھل کر ایک طرف ہٹ گئی۔ اب وہ بھوکی بلی کی طرح بنسی راج کو گھور رہی تھی اور اس کے حلق سے گراہٹیں نکل رہی تھی۔ بنسی راج خوف زدہ ہو کر کبھی رتنا کو اور کبھی اپنے بیٹے کرن راج کی لاش کو جو اپنی زندگی سے محروم ہو چکا تھا دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ چیخ کر بولا، ہے رام، ہائے رام، میرا کرن، میرا کرن، ہائے رام، پکڑو، دوڑو، میرے کرن کو مار ڈالا، ارے دوڑو بھائیو، ارے دوڑو۔ اور ملازم جو ادھر ادھر سو رہے تھے برق رفتاری سے اپنے مہاراج کی آواز سن کر ادھر دوڑنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بہت سے ملازموں نے کمرے میں داخل ہو کر بنسی راج سے ان کے چیخنے کی وجہ پوچھی۔ پھر رتنا کو دیکھ کر ان کے خواص جواب دے گئے۔ ادھر رتنا کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ مصیبت میں گر گئی ہے۔ اب اگر ان لوگوں کے درمیان سے نہ نکلی تو اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے۔ چنانچہ وہ خوف دلانے والے انداز میں پرائی اور اس نے پھر ان ملازموں کی طرف چھلانگ لگا دی۔ ملازم اسے دیکھ کر پہلے ہی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ رتنا کو اپنی طرف دوڑتا دیکھ کر ان کے خواص بھی جواب دے گئے اور وہ وہاں سے چیختے ہوئے بھاگے۔ رتنا برق رفتاری سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ادھر بنسی راج بری طرح چیخ رہا تھا، پکڑو حرامزادو، پکڑو اس ڈائن کو، پکڑو، نہ جانے کہاں سے آئی ہے، کہاں بھاگ گئی، ارے میں کہتا ہوں پکڑو اسے، پکڑو اسے۔ ملازم بلا رتنا کو کیا پکڑتے، لیکن مالک کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ لیکن اتنی دیر میں رتنا دیوار کود کر باہر بھاگ گئی اور ملازم دیوار کے پاس کھڑے چیختے رہے اور کہتے رہے، پکڑو پکڑو، نہ جانے پائے، پکڑو نہ جانے پائے۔ پھر اتنا وقت دیا انہوں نے اسے کہ وہ خوفناک بادرو یہاں سے بھاگ جائے اور انہیں اسے پکڑنا نہ پڑے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد رتنا رات کی تاریکیوں میں غائب ہو گئی۔ بنسی راج پوری طرح دہشت زدہ تھا، واپس پلٹا اور رتنا کے کمرے میں پہنچ گیا۔ پھر وہ کرن راج کی لاش سے لپٹ گیا۔ ہائے بیٹا، جو کچھ کیا میں نے ہی کیا، ہائے بیٹا، ہائے بیٹا۔ وہ بری طرح دھاڑے مارنے لگا۔ یہ خبر کوشلیہ کو بھی مل گئی اور وہ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ اپنے بیٹے کرن راج کا یہ حشر دیکھ کر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ بہرحال پوری حویلی غم کا گھر بن گئی۔ کرن راج کی موت کا اعلان کر دیا گیا۔ بنسی راج پر تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ شیو چرن کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ وہاں سے نکل بھاگا۔ اسے پتا تھا کہ بنسی راج مہاراج اس پر نزلہ اتاریں گے۔ کوشلیہ کی حالت بری ہو رہی تھی۔ بیٹے کے غم نے اسے نیم دیوانہ کر دیا تھا اور وہ بار بار یہی بات کہہ رہی تھی، بنسی راج، تمہارے گناہ اتنے بڑھ گئے تھے کہ تمہیں کچھ نہ کچھ تو ان کا خمیازہ اٹھانا ہی پڑتا۔ بس بنسی راج، تم نے میرے بیٹے کا جیون لے لیا۔ ادھر بنسی راج خود بھی اس غم کا شکار تھا اور سوچ رہا تھا کہ واقعی اس نے جو کچھ کیا اس کا اسے صلہ ملا۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک ڈائن کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لاؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔